نائٹ میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، داتا دربار میں جو کچھ ہوا اس پر ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہماری آپ نے دیکھی۔ نیوز نائٹ پورا پروگرام وہاں پر ریکارڈ کیا گیا پورے درد دل کے ساتھ۔ جو چیز ہم واضح کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ حالات کو بہتر ہونا چاہیے۔ حالات کس طرح بہتر ہوں گے؟ کیا ہم آپس میں لڑ کر حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تنقید کر کے کر سکتے ہیں، یا ہم مل جل کر کوئی راستہ آگے نکال سکتے ہیں؟ میں اس دوران جب ہم 2 دن پروگرام نہیں کرتے اس دوران بھی حالات کو پوری طرح دیکھتا رہا۔ میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب جو داتا دربار تشریف لے کر گئے، اس کے بعد آج میاں محمد نواز شریف بھی وہاں پر گئے، جو ایک روز قبل شہباز شریف وہاں پر گئے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے تک وہاں پر مذاکرات ہوتے رہے۔ اس سے پہلے جو تمام احتجاج تھا وہ بھی میں نے دیکھا، آپ ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے بھی دیکھتے رہے۔ اس میں ایک چیز بڑی واضح آپ کو نظر آئی، وہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت کے لوگ، ان میں جو غم و غصہ ہے، غم بھی بنتا ہے، غصہ بھی بنتا ہے، دونوں چیزیں جسٹیفائی کرتی ہیں اس وقت۔ اس کے نتیجے میں حکومت اور اہل سنت والجماعت کے جو تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جو امپریشن آ رہا ہے، میں اس پر آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل سنت والجماعت کبھی سیاسی طور پر اس طرح متحرک ہوئے ہوں، سامنے آئے ہوں اور حکومت پر اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا ہو کہ باقاعدہ وزیر قانون کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہو، انہیں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ اسی پر بات کروں گا۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں راغب نعیمی صاحب۔ راغب نعیمی جو ہیں جامعہ نعیمیہ کے حوالے سے ان کا کوئی جو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت اہل سنت والجماعت کے ایک رہنما کے طور پر اور مرکزی رہنما کے طور پر میں نے انہیں یہاں پر زحمت دی ہے۔ بہت شکریہ راغب صاحب، اب یہاں پر تشریف لائے، اور یہیں پر موجود ہیں بلال یاسین، رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اس علاقے سے جہاں ہمارے حضور داتا صاحب کا مزار اقدس ہے، وہاں سے آپ رکن اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی ہے، مسلم لیگ نون کی بڑی وہاں پر بڑی سپورٹ ہے لوگوں کو آپ کو حاصل ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خلیج وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو نعرے تھے اس دن راغب صاحب، لوگوں کے جذبات تھے، جو پلے کارڈ تھے، جو بینرز تھے، جو تقاریر تھیں، وہ ساری کچھ عذر من الشمس ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مجھے۔ یہ کیا ہے جی؟ حکومت اور جماعت اہل سنت جو ہے، اس میں اتنے وسیع خلیج کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیا ہوا کیا ہے جی یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ بالکل وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت اہم عنوان پر مشتمل ہے۔ بات صرف سمپل سی ہے، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، کہ جب بھی کسی بھی طبقے کو دبایا جاتا ہے، جب بھی کسی بھی ایک خاص عنصر کو اور خاص ایک جماعت کے افراد کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ معاملات ان کے قابو میں نہیں ہیں اور انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اس نظر اندازی کی کیفیت میں لازمی طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب معاملات کو آپ دیکھ لیجئے، آج سے 3 سال قبل جو صورتحال پختونخوا میں ہوئی، پختونخوا خیبر میں ہوئی، اور وہاں پہ اہل سنت کے جو بزرگان دین تھے ان کے مزارات کی بے حرمتی ہوئی، علماء کے ساتھ تشددانہ ایک پالیسی اختیار کی گئی جس میں 100 کے قریب علماء کو وہاں پہ شہادت سے سرفراز کیا گیا، انہیں وہاں پہ بغیر کسی جرم کے مارا گیا۔ پھر ہم اس رو کو آگے پنجاب کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس وقت پختونخوا خیبر کے اندر مکمل طور پہ ایک خاص قسم کے عناصر کا ہولڈ ہو چکا تھا، جسے فوج نے بڑی مشکل سے وہاں پہ قابو پایا۔ اس ایک چلتی ہوئی لہر کا اظہار ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں، جب کم و بیش 1 سال اور کوئی 1 ماہ قبل والد گرامی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید کو جمعہ کے شہید کر دیا گیا۔ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے تحفظ کی بات کرنا، پاکستان کو دنیا کے اندر جو ایک خاص دہشت گردی کے حوالے سے دھبا لگایا جا رہا تھا، اس دھبے کو دھونا، پاکستانی افواج کی حمایت کرنا، یہ تمام سارا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ بڑی واضح ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی؟ کیا ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف اس حد تک، میں کہوں گا جی کہ جامعہ نعیمیہ کے حوالے سے اگر تعلقات کی بات کروں، سرفراز نعیمی صاحب، بلکہ میں
بہت معذرت کے ساتھ ان کی والدہ کے میاں محمد نواز شریف کی والدہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے جی اس کا، لاہور کے تمام باشعور لوگ جو باخبر لوگ ہیں جانتے ہیں. لیکن اب رانا ثناء اللہ کے خلاف نعرے بازی، پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی، استعفے کا مطالبہ، پنجاب حکومت کہاں کھڑی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بات بہت واضح ہے، جب بھی اس قسم کے معاملات کی بات کی جاتی ہے تو حکومت کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ حکومت انتظامیہ مل کر کسی بھی ادارے کی سالمیت، کسی بھی معاملے کی ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا کہ ہم مغربی ممالک میں یہ بات اکثر دیکھتے ہیں، وہاں پہ کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، فرض کیا ریل کا حادثہ ہوتا ہے، تو جو وزیر ریلوے ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. صحیح. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو گلٹی اخلاقی اقدار ہیں، جی. سیاسی اقدار کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ معاملات بھی ایسے ہی ہیں. جو وزیر قانون صاحب ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کے پاس ایڈیشنل چارجز کا بھی ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورے جو ایک صوبہ ہے اس کے تمام حفاظت کے، اندرونی حفاظت کے معاملات کے ذمہ دار ہے. پولیس اس کے کنٹرول کے اندر ہے، دیگر معاملات اس کے کنٹرول کے اندر ہے. جو لو لیول کے اوپر جوڈیشری ہے وہ یہ وجہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں غم و غصہ اس حوالے سے. بلال صاحب کبھی ایسا ہوا نہیں اہل سنت والجماعت اتنے غصے میں ہوں، آپ کی قیادت کے ساتھ، آپ کی حکومت کے ساتھ اتنے برے تعلقات ہوں، کبھی ماضی میں ایسا ہوا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام صاحب یہ جو پروگرام ہم کرنے بیٹھے ہیں، یہ جو بہت بڑا سانحہ پچھلے دنوں جو ہوا ہے داتا دربار حضور پہ، جو سوسائڈ بمبرز کی جو ان کی جو ایک ناپاک جسارت ہے اس میں ان کو کامیابی ملی ہے، یہ اس کے بعد پروگرام ہونے جا رہا ہے. ہمیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے جو ہمارے پاکستان کو جو بیماری اس وقت لاحق ہو چکی ہے، بم بلاسٹنگ کی، سوسائڈ بمبرز کی، دہشت گردی کی، اس کو ہمیں الگ سے دیکھنا ہوئے گا. اس وقت جو ریزنمنٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں میں بلکہ پوری دنیا میں جو حضرت داتا گنج بخش کے جو ماننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو زائرین ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہ اس پاک جگہ پہ یہ بلاسٹ ہوا ہے جہاں پہ 1000 سالہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. جب یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو یہ فطری سی بات ہے کہ لوگوں کا اشتعال میں آنا، لوگوں کا غم و غصے کا اظہار کرنا، اس میں کوئی دوسری سوچ نہیں ہے. ہم خود ان لوگوں میں سے ہیں جو خود داتا کی نگری میں رہنے پہ فخر کرتے ہیں. اب بات رہی کہ جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ اور گورنمنٹ کا جو کھچاؤ، دیکھیں یہ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بیماری جو پاکستان کو لاحق ہو گئی ہے، یہ اس کا جو سلسلہ 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے نہیں ہے. یہ کہانی پیچھے چلتی ہے. جب آپ رشیا کی فائٹ کر رہے تھے اس کے بعد میں انکار نہیں کرتا، میں آپ کی بات کی طرف ہی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے. مفتی منیب الرحمان جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر ہے، بڑے رینون کہتے ہیں جی الیکشن کے دوران قائدین تنظیم کے رہنما رانا ثناء اللہ کی آغوش میں بیٹھے تھے اور اسی تنظیم کے جنرل سیکرٹری گورنر پنجاب کے ہیلی کاپٹر میں بھی تھے. یہ دیکھیں بات سنیں، پنجاب حکومت سے ان کی ناراضگی، رانا ثناء اللہ کے خلاف نعرے بازی، یہ سارا یہ ایک علیحدہ چیپٹر کھلا ہوا ہے جو اس وقت زیر بحث ہے. میں اس پر آپ سے تھوڑی سی چاہوں گا لیکن اس بریک کے بعد